إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تعالى في القرآن المجيد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق اللہ العظیم یا الہی جب تلک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک حاجت روا مشکل کشا بگڑیاں بنانے والا بیٹے بیٹیوں میں تقسیم کرنے والا اولاد جیسی عظیم نعمت سے نوازنے والا پہاڑوں کے اندر دریاؤں کے اندر ریگستانوں کے اندر زمین و آسمان کے اندر رہنے والی مخلوقات کو رزق دینے والا اور انگنت لا تعداد درود و سلام میرے اور آپ کے ہادی و رہبر و رہنما امامنا فی الدنیا و امامنا فی الجنہ سرکار دو عالم رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر نہایت احترام کے لائق بزرگوں نوجوانوں دوستوں
اللہ رب العزت کا بڑا فضل، بڑا احسان ہے کہ آج کے اس گئے گزرے دور کے اندر اور ان فتنوں کے کٹھن حالات کے اندر جہاں لوگ دنیا کی رنگینیوں میں مصروف نظر آتے ہیں، اللہ نے اس رنگینی سے اور اس عارضی خواہشات سے بچا کر مجھے اور آپ کو دنیا کی عظیم جگہ مسجد اور اللہ کا گھر، جہاں اللہ نے مجھے اور آپ کو آنے کا شرف بخشا، اور اس سے بڑھ کر اللہ نے مجھے اور آپ کو ان لوگوں سے بچا لیا۔ کوئی درخت کے سامنے اپنی جبین کو جھکاتا ہے، کوئی پتھروں کے سامنے اپنی جبین کو جھکاتا ہے، کوئی سورج کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے، لیکن اس مالک کا کتنا فضل ہے، اس اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اس نے یہ وجود بھی عطا کیا، اس نے یہ جسم بھی عطا کیا، اور اس جسم کو اپنے آگے جھکانے کا اللہ نے شرف بھی عطا کیا ہے۔ یہ بڑی عظیم بات ہے اور اللہ کے فضل و کرم کی بات ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہے اپنا فضل عطا کر دیتا ہے، اللہ جس کو چاہے اپنے گھر میں آنے کا شرف بخشتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ جو تیرے گھر کو تیری عبادت سے آباد کرنے آئے ہیں، اپنے رحمت سے ان کے گھروں کو آباد فرما۔ میرے ذمہ جو عنوان اور جو موضوع لگایا گیا ہے وہ استقبال رمضان اور قرآن ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ آنے والے چند دنوں میں ایک مبارک اور ایک عظیم الشان مہینہ جو کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ ہم سب کو اس مہینے کے روزے رکھنا نصیب فرمائے اور اس مہینے میں راتوں کا قیام کرنا اللہ اپنے رحمت سے نصیب فرمائے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک کے اندر آسمان کا رب شیاطین کو جکڑ دیتا ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور آسمان کے رب کی رحمتوں کو اور رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس دو لوگ آئے، اسلام کو قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ایک شخص اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اور ایک شخص پورا سال عبادت کرتا رہا اور اپنے اس بھائی کی وفات کے شہادت کے 1 سال بعد دنیا سے گیا۔ صحابی رسول ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، خواب میں کیا دیکھا کہ وہ دو صحابی اسلام کو قبول کرنے والے، ایک شہادت کے مرتبے کو حاصل کر گیا، دوسرے نے 1 سال زندگی اور گزاری اور اس دنیا فانی سے رخصت فرما گیا، لیکن خواب میں دیکھا کہ وہ شخص جو شہادت والے کے بعد 1 سال تک زندہ رہا اور دنیا فانی سے کوچ فرما گیا، دیکھا کہ وہ اللہ کی جنت میں پہلے چلا گیا ہے۔ لوگوں کو معاملہ سنایا، خواب سنایا، لوگوں نے کہا یہ کیسا خواب ہے؟ ایک شخص 1 سال پہلے رب کی راہ میں شہید ہو گیا اور دوسرا شخص 1 سال بعد اس دنیا سے گیا اور جنت میں پہلے چلا گیا۔ کائنات کے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب سنایا۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا وہ شخص جس کو اللہ نے 1 سال کی زندگی اور نصیب فرمائی، اس زندگی کے اندر ایک مہینہ، مبارک مہینہ و رمضان کا مہینہ جو اس کی زندگی کے اندر آیا اور اس نے اس مہینے کی قدر کی، اس مہینے کے مقام کو سمجھا، اس مہینے کی عظمت کو سمجھا، اس مہینے کے روزے رکھے، راتوں کا قیام کیا، استغفار کیا، رب کا قرآن پڑھا، ذکر و اذکار سے اپنی زبان کو تر کیا
اللہ کو اس کی رمضان کی گئی عبادت اتنی پسند آئی، اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ رب نے اس کو اپنی جنت کا مہمان پہلے بنا دیا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اتنا اعلیٰ اور عرفہ مہینہ ہے۔ آج ہم اس مہینے کو حاصل کرنے کے بعد اس مہینے کی عظمت اور شان کو بھول بیٹھتے ہیں۔ کائنات کے امام علیہ السلام منبر پر تشریف لائے، آپ نے فرمایا آمین، دوسرا قدم رکھا، آمین کے الفاظ ادا فرمائے، تیسرا قدم رکھا، آمین کے الفاظ ادا فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہلے بھی منبر پر تشریف لاتے، لیکن آج ایک عجیب منظر دیکھنے کو آیا ہے کہ آپ نے پہلا قدم رکھا، آمین کہا، دوسرا قدم رکھا، آمین فرمایا، تیسرا قدم رکھا، آمین فرمایا۔ وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل امین آئے تھے اور مجھے یہ بات کا حکم کیا، میرے ساتھ گفتگو کی اور ایک الفاظ ادا کیا کہ جس کے اوپر میں نے آمین فرما دیا۔ وہ کیا تھا؟ فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ایسا شخص جس کی زندگی میں اللہ رمضان المبارک کا عظیم مہینہ عطا کر دے اور وہ اس مہینے کی قدر کو نہ سمجھے اور اس مہینے کے اندر اللہ کو راضی نہ کر لے، ایسا شخص تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ کائنات کے امام علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ یہ عظیم مہینہ، یہ چند گھڑیاں، یہ عظیم اور قیمتی لمحات اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے، ان کی قدر کرنی ہے۔ میں نے قرآن پاک کی آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ میں اپنے موضوع پر چلتا ہوں، یہ رمضان کی فضیلت ہے۔ اب قرآن کا تعلق ہمارا رمضان میں کیسا ہو؟ یہ وہ عظیم کتاب ہے، اگر میں اور آپ گفتگو کریں، بات چیت کریں، سلام دعا کریں، میں آپ کو اپنا تعارف کرواؤں گا، آپ مجھے تعارف کروائیں گے۔ یہ رب کا قرآن ہے، رب کا کلام ہے، یہ اپنا تعارف خود کرواتا ہے۔ آپ اس سے سوال تو کر کے دیکھیں، اپنی ایک ایک ادا کا، ایک ایک سوال کا، ایک ایک گفتگو کا جواب رب کا قرآن خود دیتا ہے۔ آئیے قرآن سے سوال کیجئے، اے قرآن دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھا؟ یہ قرآن خود بتلائے گا، کہے گا فی لوح محفوظ، میں لوح محفوظ پہ تھا۔ اے قرآن یہ تو بتلا تیرا نام کیا ہے؟ کہے گا انہو لقرآن کریم بل ہوا قرآن مجید۔ اے قرآن یہ تو بتلا تجھے لے کر کون آیا ہے؟ نزل بہ الروح الامین، جبریل امین لے کر آئے ہیں۔ اے قرآن یہ تو بتا تجھے نازل کرنے والی ذات کون سی ہے؟ تنزیل من رب العالمین، مجھے نازل کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ اے قرآن یہ تو بتا کس مہینے میں آیا ہے؟ بیان کرے گا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں رمضان المبارک کے عظیم مہینے میں آیا ہوں۔ اے قرآن کس رات میں آیا ہے؟ قرآن اعلان کرے گا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں قدر کی رات میں آیا ہوں۔ اے قرآن یہ تو بتلا تیرا آنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کہے گا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ میرا مقصد یہ ہے جو بیمار ہیں، جن کے سینوں میں بیماریاں ہیں، جن کے وجود میں بیماریاں ہیں، جن کے دل میں بیماریاں ہیں، مجھے پڑھنے میں شفا کے لیے آیا ہوں، میں ہدایت کے لیے آیا ہوں، میں رحمت کے لیے آیا ہوں۔ اے قرآن یہ تو بتلا کس نبی پر آیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آمنہ کے لال رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہوں۔ اے قرآن یہ تو بتلا تیری زبان کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، اللہ نے مجھے عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ قرآن سے گفتگو تو کریں، اپنی ایک ایک ادا کا، ایک ایک سوال کا رب کا قرآن جواب دے رہا ہے۔ یہ اتنی عظیم کتاب ہے، آپ کوئی بات پوچھ کر دیکھیں، یہ رب کا قرآن جواب دے گا، پڑھ کر تو دیکھیں۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی کیا تمہیں یہ نہ بتلاؤں عظیم لوگ کون ہیں، اللہ کے دوست کون ہیں، اللہ والے کون ہیں؟ صحابہ ان کی جستجو یہ ہوتی ہم بھی اللہ والے بن جائیں۔ آقا اللہ والے کون ہیں، ہم بھی سننا چاہتے ہیں، ہماری خواہش یہ ہے۔ فرمایا ہم اہل القرآن، جو قرآن والے ہیں یہ اللہ والے ہیں، جو قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتے ہیں یہ اللہ والے ہیں، جن کی زندگیاں رب کے قرآن کے قانون کے مطابق چلے، اور جن کی زندگی رب کا قرآن پڑھتے ہوئے اور رب کا قرآن پڑھاتے ہوئے گزرے، رب کے قرآن کو سمجھتے ہوئے اور رب کے قرآن کو سمجھاتے ہوئے گزرے۔ فرمایا یہی لوگ اللہ کے دوست ہیں، یہی اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ آج میری آپ کی خواہش کیا ہے؟ ہر انسان سمجھتا ہے میں اپنے لیڈر کا خاص بن جاؤں، میں اپنے اس ایم پی اے کا خاص بندہ بن جاؤں، اور لوگوں اس سے بڑھ کر افضل بات کیا ہے کہ جو انسان ساری کائنات کے رب کا خاص بندہ بن جائے، یہ وہ قرآن ہے۔ ہم اہل القرآن۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور لوگوں سن لو تم میں سے بہترین شخصیت کا مالک وہ ہے جو رب کے قرآن کو سیکھتا ہے اور پھر رب کے قرآن کی تعلیم کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، یہ دنیا کا بہترین شخص ہے۔ آج میری اور آپ کی نگاہ میں بہترین کون ہے؟ بہترین بینک بیلنس رکھنے والا، بہترین گاڑی رکھنے والا، بہترین رہائش رکھنے والا؟ کائنات کی امام علیہ السلام نے کیا فرما دیا؟ فرمایا بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کو پڑھانے والا، اور اس قرآن کی وجہ سے اللہ نے قوموں کو عزت بخشی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک وادی پر اپنے ایک آزاد کردہ غلام کو قائم فرما دیا۔ لوگوں نے اعتراض کیا امیر المؤمنین جی آپ نے غلام کو اس وادی پر تعینات فرما دیا ہے۔ فرمایا تم جانتے ہو اس کا مقام کیا ہے؟ تم جانتے ہو اس کی عظمت اور شان کیا ہے؟ تمہاری نگاہ میں وہ ایک غلام ہے، لیکن رب کی نگاہ میں وہ قرآن کا قاری ہے۔ یہ قرآن کا قاری ہے اس لیے میں نے مقرر کیا۔ تم قرآن کے قاری کی عظمت کو نہیں سمجھتے، وہ تو رب کے قرآن کا قاری ہے۔ فرمایا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، لوگوں اس قرآن کو پڑھو، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کائنات کے امام علیہ السلام جب بیمار ہوتے قرآن پڑھا کرتے اور اپنے آپ پر دم کیا کرتے تھے، اور میں قرآن کی صورتیں پڑھ پڑھ کر نبی علیہ السلام پر دم کیا کرتی تھی، آسمان کا رب رحمت کی برکھا نازل فرما دیتا تھا۔ یہ قرآن شفا ہے۔ سیدنا ابو السعید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں یہ صحابہ کا گروہ ہے، ایک سفر پر گیا، رستے کے اندر ایک مقام پر ٹھہرے، بھوک نے بڑا ستایا، بھوک کی تڑپ نے ستا دیا، گاؤں والوں سے مطالبہ کیا ہم مسافر ہیں سفر پر، ہمارا بھی سفر جاری ہے، سفر طویل ہے، کھانے کی بڑی طویل شدت محسوس ہے، کھانے کی طلب ہے، ہم کھانا کھانا چاہتے ہیں۔ گاؤں والے نے انکار کر دیا، جناب آپ کون ہیں؟ ہم آپ کو جانتے نہیں، کہاں سے آئے، کہاں جانا ہے؟ یہ اللہ کے بندے گاؤں کے باہر ایک جگہ پر آ کر پڑاؤ ڈال کر بیٹھ گئے۔ گاؤں کے اس سردار کو ایک مودی جانور نے ڈنگ مارا، اب یہ علاج کے لیے دوڑیں لگا رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس آئے، کہا اللہ کے ولیو کیا تم میں ایسا کوئی شخص ہے جو دم کرنا جانتا ہو؟ ہمارے سردار کو ایک مودی جانور نے ڈنگ مار دیا، تکلیف بڑی زیادہ ہے۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا فرماتے ہیں؟ کہا ہم نے آپ سے کھانے کا مطالبہ کیا تھا، ہم مسافر ہیں، آپ نے کیسے انکار کیا تھا؟ اب دم ایسے نہیں ہوگا، ہم معاوضہ لیں گے۔ کہا آپ کی بات شرط منظور ہے، معاوضہ لے لیں، لیکن اس کو تکلیف بڑی زیادہ ہے، دم کر دیں۔ یہ اللہ کے پاک پیغمبر کا سپاہی، نبی کا وفادار اور نبی کا جانثار صحابی ہے، جا کر قرآن کو پڑھا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قرآن پڑھا، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی ہے، دم کیا ہے، آسمان کے رب نے شفا دے دی ہے۔ اب اگلا مسئلہ سمجھیے، اب معاوضے کے طور پر بکریاں لے لی، لیکن ایمان ایسا ہے، تربیت ایسی ہے کہ جب تلک کائنات کے امام علیہ السلام سے یہ مسئلہ نہ پوچھ لیں کہ اللہ کے نبی جی دم کرنے کے عوض بکریوں کو لیا ہے، تب تلک ایک بکری کو ذبح کر کے کھایا بھی نہیں جائے گا۔ آج ہمیں کہیں سے بھی مال آ جائے، کبھی کہیں سے کسی طریقے سے آ جائے، کبھی نہیں سوچا یہ پتہ کرنے حلال کے ذریعے سے آیا ہے کہ حرام کے ذریعے سے، کبھی نہیں سوچا کہ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ دیکھیں، نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آقا رستے میں یہ معاملہ ہوا تھا، کہا میرے صحابی کیا پڑھ کر آیا ہے؟ آقا میں نے فاتحہ پڑھی، اللہ نے شفا دے دی۔ تجھے کیسے پتا چلا فاتحہ میں شفا ہے؟ آقا آپ کی زبان نبوت سے سنا تھا، قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ۔ آپ کی زبان نبوت سے سنا تھا کہ رب کا قرآن شفا ہے، میں نے فاتحہ پڑھی، اللہ نے شفا دے دی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ میرے صحابہ خود بھی کھاؤ اور محمد رسول اللہ کو بھی کھاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو وہ قرآن ہے۔ اور اگلا مقام فرمایا ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ قرآن وہ ہے جو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تین چیزیں، ہدایت، رحمت اور شفا۔ دوسری چیز ہدایت، نبی علیہ السلام آقا کے صحابہ نے کفار کے چند لوگ قیدی بنا لیے۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا، اسلام سے قبل نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور دیکھا کائنات کے امام علیہ السلام قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور قرآن کی کون سی آیت پڑھ رہے ہیں؟ سورت کون سی ہے؟ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ۔ جب یہاں پہنچے جبیر کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا، یہ بھی اسلام کو قبول نہیں کیا، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، لیکن کائنات کے امام علیہ السلام کی زبان نبوت سے قرآن کو سنا ہے، اللہ نے دل کی دنیا کو بدل ڈالا۔ ان عذاب ربک لواقع۔ اور لوگوں کوئی پتہ نہیں اللہ کا عذاب کب واقع ہو جائے۔ نبی علیہ السلام تلاوت سے فارغ ہوئے، دیکھا جبیر آیا ہے۔ جبیر کیا بات ہے؟ آقا اپنے قیدی چھڑانے آیا تھا، لیکن آج آپ کی زبان نبوت سے رب کا کلام سن لیا ہے۔ آیا تو قیدی چھڑانے تھا، لیکن قرآن آپ کی زبان سے سنا ہے، آپ کی محبت کا قیدی بن چکا۔ کلمہ پڑھا کر اپنا مرید بنا لیجئے۔ ہدی للناس، اللہ نے اس قرآن میں ہدایت بھی رکھی۔ آگے چلے، فضیل بن عیاض رحمہ اللہ بہت بڑے امام گزرے، دین کے بہت بڑے مبلغ گزرے، اور دین پر بے شمار کتابوں کو لکھنے والے اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ میں ایک ڈاکو تھا اور ایک ڈاکو کے گروہ کا سردار تھا، بڑے بڑے قافلوں کو لوٹا کرتا تھا۔
ایک دن ایک گھر کے اندر چوری کے ارادے سے گیا اور اس گھر میں ابھی چھت پر داخل ہوا ہوں، گھر میں رہنے والا رب کا قرآن پڑھ رہا ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ صبح گھر میں بزرگ رب کا قرآن پڑھا کرتے تھے، ایک وہ وقت تھا کہ مسجد اور مدارس کے اندر اپنے بچوں کو قرآن کے لیے بھیجا کرتے تھے، مگر آج افسوس سکول، کالج، یونیورسٹی کے لیے اپنے بچے کی تعلیم کا مکمل خیال ہے، الارم لگے ہیں، یونیفارم تیار ہے، ناشتے ریڈی ہیں، ڈرائیور ریڈی ہے، گاڑی تیار ہے، فیسیں بھی تیار ہیں۔ میں اس تعلیم کے قطعاً خلاف نہیں ہوں، علم حاصل کرنا چاہیے، تعلیم حاصل کرنی چاہیے، جب تک سانس ہے، جب تک زندگی ہے علم کے طالب رہنا چاہیے، لیکن رب کے قرآن کو چھوڑ کر نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ کے قرآن کو پس پشت ڈال کر اب یہ قدم رکھا چھت پر، قرآن پڑھنے والا رب کا قرآن پڑھ رہا ہے۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں آیا؟ فضیل بن عیاض کے کانوں میں یہ الفاظ پڑے ہیں، قدم رک گئے، مسجد کی طرف گئے، وضو کیا، رب کے سامنے جبین کو جھکایا، اللہ سے معافی مانگی، دین کا علم حاصل کیا، اور پھر اللہ نے اتنا مقام بخشا، دین کے اتنے بڑے مبلغ بنے، دین کے اتنے بڑے داعی بنے۔ اور وجہ پیچھے کیا ہے کہ فضیل بن عیاض وقت کا ڈاکو، ایک وقت کا چوروں کا سردار، اور آج رب کے قرآن کی ایک آیت سن کر رب کے دین کا مبلغ بن گیا۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، یہ رب کے قرآن کی برکتوں کی وجہ سے۔ ایک عظیم گورنر ہے اور اس کے اندر سارے بادشاہت کے عیب ہیں۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ نے گرفتار کیا، مسجد نبوی کے پلر کے ساتھ باندھا۔ اللہ ہم سب کو مسجد نبوی کی زیارت نصیب فرمائے۔ مسجد نبوی کا پلر ہے، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ثمامہ کیا حال ہے؟ یہ بڑی بد کلامی سے بات کرتا ہے۔ فرمایا اس ثمامہ کی خدمت کرو، گورنر ہے، بادشاہ ہے۔ 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر نبی علیہ السلام نے اس کی خدمت کی، آقا کا اخلاق دیکھا۔ اور دوسرے نمبر پر میں کہا کرتا ہوں، ثمامہ مسجد نبوی کے پلر کے ساتھ بندہ ہے، مصلی رسول ہے، امامت آمینہ کے لال کروا رہے ہیں، اور زبان پر رب کا قرآن ہے۔ اس ثمامہ نے 3 دن رب کا قرآن سنا ہے۔ اللہ نے 3 دن کا سنا ہوا قرآن ثمامہ کی زندگی کو بدل ڈالتا ہے۔ 3 دن کا قرآن سنا ہے، پلٹ کر بھاگ کر آیا، ثمامہ تجھے آزاد کر دیا۔ ثمامہ کہتا ہے آقا اپنا بنا کر آزاد کر دیا، کلمہ پڑھا کر اسلام قبول کروا لیجیے۔ آج ہماری زندگیاں بیت چکی ہیں، 40 سال 50 سال، لیکن آج تک کیا چینجنگ آئی ہے، کیا تبدیلی آئی ہے؟ آج یہ دیکھنا ہے کہ ہم بھی قرآن کو پڑھتے ہیں، ہم بھی قرآن کو سمجھتے ہیں، ہم بھی قرآن کو پڑھا رہے ہیں، ہماری چینجنگ کتنی آئی ہے اس کے اندر۔ اس بات کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ قاری القرآن کو، حافظ قرآن کو بھی کتنا شرف بخشے گا، قرآن پڑھنے والوں کو بھی اللہ کتنا اجر بخشے گا۔ ایک واقعے کے ساتھ قرآن کے قاری کی بات کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ نبی سلیمان علیہ السلام، اللہ نے آپ کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ آپ پرندوں کی گفتگو کو سن لیتے ہیں۔ بارش کے لیے اللہ سے دعا کرنے نکلے ہیں، اور جب دعا کے لیے نکلے
رستے میں دیکھا ایک چونٹی آسمان کے رب سے گفتگو کر رہی ہے، اللہ ہم بھی تو تیری مخلوق ہیں، اللہ ہمیں بھی بارش کی ضرورت ہے، اللہ بارش کے قطرات کی بڑی ضرورت ہے۔ نبی سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں اے قوم والو پلٹ جاؤ۔ کہا اللہ کے نبی جی ابھی تو دعا کی نہیں، رحمت کی بارش ہوئی نہیں، مقصد جو ہمارا ہے وہ پورا ہوا نہیں۔ فرمایا میں نے اس چونٹی کی پکار کو سن لیا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ چونٹی اپنے رب کے ساتھ ڈائریکٹ کال ملائے ہوئے ہے، اور میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، میرا عقیدہ ہے اور توکل ہے کہ اللہ اس چونٹی کی پکار کو سنے گا۔ واپس پلٹے، اللہ نے رحمت کی بارش نازل فرما دی۔ اب بات جو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ ایک چونٹی ہے جس نے دعا کی، اللہ نے رحمت کی بارش نازل فرما دی۔ فرمایا نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا جو رب کے قرآن کے قاری ہیں، جو اپنا اوڑھنا بچھونا رب کے قرآن کو رکھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھاتے ہیں، قرآن کو سیکھتے ہیں، قرآن کو سکھاتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں، قرآن پر امپلیمنٹ کرتے ہیں، فرمایا ان کے لیے زمین و آسمان کی اللہ کی مخلوقیں دعائیں کرتی ہیں۔ وہ ایک چونٹی دعا کرے، آسمان کا رب رحمت کی بارش نازل فرما دے، اور اس شخص کی عظمت اور شان کے کیا کہنے جس کے لیے زمین اور آسمان کی ساری مخلوقات دعائیں کریں۔ ہم اہل القرآن، قرآن والے بن جاؤ۔ اور میں نے جو پیچھے ایک واقعہ سنایا سورۃ الفاتحہ کے متعلق، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ قرآن کی عظیم ترین سورت کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ اللہ کے نبی جی قرآن کی عظیم ترین سورت؟ صحابہ کی جستجو لگن بڑھ گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ فرمایا یہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت، یہ رب کے قرآن کے اندر تعریفی کلمات، فرمایا اللہ کے ہاں یہ قرآن کی سب سے عظیم ترین سورت ہے۔ اور یہ وہ سورت ہے کہ جس کے بارے میں کائنات کے امام علیہ السلام نے فرمایا لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اللہ اس شخص کی نماز کو قبول ہی نہیں کرتے جو نماز کے اندر اس عظیم سورت کو پڑھتا ہی نہیں۔ یہ شرط رکھی ہے کہ جب بھی نماز پڑھنی ہے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے۔ یہ وہ رب کا قرآن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی یہ آیت پڑھنے والا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ فرمایا جو شخص نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد رب کے قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہے، یہاں سے موت کا پیغام آتا ہے اور ادھر سے رب کی جنت کا پیغام آتا ہے۔ قرآن کے ساتھ محبت کیجئے، قرآن کے ساتھ لگاؤ کیجئے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا جو شخص رات کو سونے سے قبل یعنی ایک دن میں 100 آیات قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اب اس میں کہیں بھی شرط نہیں لگائی گئی کہ آپ نے سورۃ البقرہ کی 100 پڑھنی ہے یا آل عمران کی 100 پڑھنی ہے یا سورۃ النساء کی 100 پڑھنی ہے، آپ 30واں پارہ لے لیں، 100 آیات بنا لیں، آسان صورتیں لے لیں، چھوٹی آیات لے لیں، 100 آیات پڑھتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث مبارکہ ہے رب کے قرآن کی 100 آیات پڑھنے والا اللہ اس کو انعام یہ دیتے ہیں کہ 100 آیات پڑھ کر بستر پر سویا ہے اور فرشتوں کو حکم ہوا لکھو کہ یہ میرا بندہ ساری رات رب کے سامنے کھڑا قیام کر رہا ہے۔ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما، اور یہ تو وہ قرآن ہے، میرے اللہ نے تورات کو بھی نازل کیا، زبور کو بھی نازل کیا، انجیل کو بھی نازل کیا، لیکن اللہ نے ان کتابوں کی حفاظت کی گارنٹی نہیں لی۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے کائنات کے رب نے اعلان کر دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
اور لوگوں یہ قرآن نازل بھی رب نے کیا ہے، اس کی حفاظت بھی میرا اللہ کرے گا۔ اور آج صدیاں بھی چکی ہیں، ہزاروں سال بھی چکے ہیں، رب کے قرآن کی تعلیمات جو آج سے صدیوں پہلے تھی آج بھی اسی طرح محفوظ نظر آتی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اس کی حفاظت کی گارنٹی میرے رب نے لی ہے۔ آج اس کی زبر زیر میں پیش میں کمی کوتاہی نظر آتی نہیں نظر آتی، میرے اللہ نے اس کی حفاظت کی گارنٹی دی ہے۔ اللہ اکبر، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ مکہ کے کافروں نے کیا کہا؟ کہا یہ جو قرآن ہے ہم بھی ایسا قرآن بنا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام نے رب سے گفتگو کی، اللہ یہ کہتے ہیں ہم قرآن بنا سکتے ہیں۔ آسمان کے رب نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، آقا ان سے کہہ دیں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اور جاؤ دنیا کی ساری طاقتیں ملا لو، دنیا کے سارے جن و انس ملا لو، اور پھر رب کے قرآن جیسی کتاب کی نظیر پیش کر کے دکھاؤ۔ بڑی کوششیں کی، بڑی ٹکریں ماری، لیکن رب کے قرآن جیسی کتاب کی نظیر پیش نہیں کر سکے۔ آسمان کے رب نے چیلنج کم کر دیا، قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وہ جاؤ اگر تم سچے ہو تو قرآن جیسی 10 صورتیں لے کر آؤ۔ یہ پھر ٹکریں مار مار کے تھک گئے، فرمایا جاؤ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، اور قرآن جیسی ایک صورت ہی لے آؤ۔ نہیں لا سکے، وجہ یہ ہے اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت کرنے والا کون؟ اللہ ہے۔ ہم اہل القرآن۔ اور میں تو یہ بات کہا کرتا ہوں کہ لوگوں اگر مہینوں کو دیکھا جائے رمضان المبارک کا مہینہ سب سے اعلیٰ نظر آتا ہے، دنوں کو دیکھا جائے جمعۃ المبارک کا دن سب سے اعلیٰ نظر آتا ہے، پہاڑوں کو دیکھا جائے احد کا پہاڑ سب سے اعلیٰ نظر آتا ہے، پتھروں کو دیکھا جائے حجر اسود کا پتھر سب سے اعلیٰ نظر آتا ہے، دنیا کے دریاؤں کو اور سمندر اور چشموں کے پانی کو دیکھا جائے زمزم کا پانی سب سے اعلیٰ نظر آتا ہے، اور اگر دنیا کی ساری کتابوں کو دیکھا جائے تو رب کا قرآن سب سے اعلیٰ نظر آتا ہے۔ یہ تو وہ قرآن ہے، یہ وہ قرآن ہے کہ جس کو پڑھنے والی اللہ نے زبان بھی کتنی عظیم دی ہے۔ فرمایا جنت کے اندر جو قد ملے گا بابا آدم علیہ السلام جیسا ملے گا، حسن جناب یوسف علیہ السلام جیسا ملے گا، اور زبان محمد عربی والی میٹھی ملے گی۔ اور قرآن کی زبان کیا ہے؟ بلسان عربی مبین، یہ بھی اللہ نے عربی زبان میں نقل کیا ہے۔ فرمایا سورۃ الکہف کا پڑھنے والا، اس کی تلاوت کرنے والا، اللہ ایک جمعہ سے اگلے جمعہ تک اس کے لیے نور کی روشنیاں منور فرما دیتے ہیں۔ قرآن کو پڑھنے والا ایک صحابی کے رسول ہیں، قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور دیکھا کہ آسمان سے ایک روشنی نما چیز نظر آ رہی ہے، اوپر چھتری ہے، چراغ جل رہا ہے، اور قریب گھوڑا بندھا ہے، اور ان کا بیٹا یحییٰ قریب لیٹا ہے۔ اب اس روشنی نما چیز کو دیکھ کر وہ گھوڑا بدکنے لگا، اچھلنے لگا۔ اب اولاد اتنی نعمت ہے، اولاد کی محبت، اولاد کا پیار، دیکھا میرا بیٹا قریب لیٹا ہے، گھوڑا نقصان نہ پہنچا دے۔ نماز کو مکمل کیا، سلام پھیرا، قرآن کو پڑھا، جیسے ہی تلاوت کو مکمل کیا وہ چیز غائب ہو گئی۔ پھر قرآن پڑھا، پھر وہی منظر،
صبح ہوئی، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آقا رات کو یہ معاملہ پیش آیا ہے، کہا میرے صحابی تو قرآن کی تلاوت کرتا رہتا، تو قرات کرتا رہتا، قرآن کو پڑھتا رہتا، وہ اللہ کی رحمت کے فرشتے تھے جو تیرا قرآن سننے کے لیے رب کی زمین پر اتر رہے تھے، وہ اللہ کی رحمت کے فرشتے تھے۔ اور اگر تم قرآن پڑھتے رہتے تو صبح یہ اللہ کی رحمت کے فرشتے زمین پر اتر آتے، لوگ اپنی نگاہوں سے اللہ کے فرشتے دیکھ لیتے۔ اللہ، یہ وہ قرآن ہے۔ آج اگر دنیا کے اندر ہر انسان کو کہیں نہ کہیں سفارش کی ضرورت پڑتی ہے، انسان کسی نہ کسی کو تلاش کرتا ہے سفارش حاصل کرنے کے لیے، رب کی جنت میں جانے کے لیے بھی اگر سفارش چاہیے تو آئیے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو اپنے ذہن نشین کر لیجئے، اپنے دلوں کے انبار کو کھول کر سنبھال لیجئے۔ حدیث کیا ہے؟ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ۔ اس دن کوئی کام نہیں آئے گا، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، دوست یار سجن کام نہیں آئیں گے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ رکھنے والا شخص اور قرآن پڑھنے والا شخص، روزہ اور قرآن رب کی بارگاہ میں آئیں گے۔ اللہ یہ رمضان کے مہینے کی بڑی قدر کرتا تھا، روزے رکھتا تھا، قرآن کہے گا اللہ یہ مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا، اللہ قرآن پڑھتا تھا، اللہ نمازیوں کو قرآن سناتا تھا، اللہ امامت کرواتا تھا، اللہ گھر میں قرآن پڑھتا تھا، اللہ بچوں کو تعلیم دیتا تھا، بڑی محبت کرتا تھا۔ یہ دونوں چیزیں سفارش کریں گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کی سفارش اللہ قبول فرما کر اس بندے کو جنت کا مہمان بنا دیں گے، اور اس وقت تک یہ خاموش نہیں ہوں گے جب تک بندہ جنت میں نہ چلا جائے، اتنی سفارش کریں۔ آج ہم نے اپنی دنیا اتنی آسان کر لی کہ ہم نے اپنی آخرت خراب کر لی۔ دنیا اتنی آسان کرنے کی کوشش کے اندر ہم نے اپنی آخرت کو نہیں دیکھا، اور لوگوں اصل زندگی تو وہ ہے جو ہمیشہ رہنی ہے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں قرآن کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اور یہ وہ قرآن ہے کہ جس کے لیے صحابہ نے قربانیاں دی، جس کے لیے صحابہ نے اپنی گردنوں کو کٹوانا گوارا کر لیا، لیکن اس سے بے وفائی نہیں کی۔ یہ وہ قرآن ہے کہ جس سے محدثین نے محبت کی، اور یہ وہ قرآن ہے کہ جس سے ہمارے اسلاف نے اس بات کا اعلان کیا کہ اگر اس ملک پاکستان میں پرچم لہرائے گا تو رب کے قرآن کا لہرائے گا، محمد عربی کے فرمان کا لہرائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اس قرآن کو سناتے سناتے علامہ شہید دنیا فانی سے رخصت فرما گئے، اور اس قرآن کو پڑھتے پڑھتے یزدانی شہید رحمہ اللہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اس قرآن کو پڑھتے پڑھتے عبداللہ شیخ پوری رحمہ اللہ نے اس دنیا فانی سے رخصت فرما گئے، اور اس قرآن کو پڑھتے پڑھتے خطیب پاکستان، خطیب ایشیا، عظیم خطیب محمد حسین شیخ پوری اس دنیا فانی سے رخصت فرما گئے۔ عبدالحفیظ فیصل آبادی اس قرآن کی للکار کو پکارتے پکارتے اس دنیا فانی سے رخصت فرما گئے۔ آج ہمارے اسلاف نے ہمیں یہ درس دیا ہے، لوگوں اگر عزت چاہتے ہو، مقام چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، رفعت چاہتے ہو، اللہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ کا دوست بننا چاہتے ہو، اللہ کے مخلص بننا چاہتے ہو، تو قرآن والے بن جاؤ۔ قرآن والے اللہ کے دوست ہیں، قرآن والے اللہ کے مخلص ہیں،
قرآن والے اللہ کا قرب حاصل کرنے والے ہیں، قرآن والے رب کی جنت کے مہمان ہیں، اور قرآن والے دنیا آخرت کی عزت پانے والے ہیں۔ آج اپنے بچوں کو اور خود بھی قرآن کی تعلیم دیں، مدارس کے اندر، مساجد کے اندر، گھر کے اندر اس قرآن کی پکار کو بلند کرنے کی ضرورت ہے، اس قرآن کی للکار کو تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے، اس قرآن کی آیات سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، پھر ہی میری اور آپ کی دنیا اور آخرت کامیاب ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں روزے اور رمضان کی اس مہینے کے اندر روزوں کو رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن کے ساتھ اللہ صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔